نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا۔ آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ سے کے باہر آتے ہی نیب نے گرفتار کیا۔ عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس ریٹائر رانا شمیم کے حلف نامے کی تصدیق کرنے والے وکیل آؤتھ کمشنر چارلس گیتھری بیان حلفی پر پاکستانی عدالتوں میں جانے کو تیار۔ کہتے ہیں رانا شمیم کے بیان حلفی پر پاکستانی عدالتوں میں جانے کو تیار ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ رانا شمیم نے حلف نامے پر دستخط کیے تھے اور دستاویز پر دستخط کرتے وقت وہ پورے ہوش و حواس میں تھے۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن پر الزامات کے معاملے پر تحریری معافی مانگ لی۔ بیرسٹر علی ظفر نے اعظم سواتی الیکشن کمیشن کو تحریری معافی نامہ پیش کیا۔ علی ظفر نے تحریری معافی نامہ الیکشن کمیشن کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ الیکشن کمیشن نے اعظم سواتی کیس کی سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عالمی سطح پر مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا امپورٹڈ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی 1.5 ماہ بعد دیا کرے گا۔ درآمدات $7.7 بلین ہونے کی خبر آئی تو کہا گیا کہ تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ ایکسپورٹ 2.5 سے 3.5% پر گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں $508 ملین کا ماہانہ فرق ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر کی اونچی اڑان۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں قدر میں 48 پیسے اضافے سے $176.90 کی سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں مزید مندی کا رجحان رہا۔ 238 پوائنٹس کمی سے 100 انڈیکس 43,557 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ سربیا میں پاکستانی سفارتخانے کے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے۔ ہیکرز نے پاکستانی سفارتخانے سربیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وزیر اعظم عمران خان کے لیے پیغام پوسٹ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سربیا میں پاکستانی سفارتخانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے۔ تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں چھٹا سیکرٹری خزانہ بھی تبدیل۔ یوسف خان کی جگہ گریڈ 21 کے افسر حامد یعقوب شیخ کو ایڈیشنل سیکرٹری انچارج فائنانس ڈویژن تعینات کر دیا۔ حکومت نے IMF کی شرائط کے مطابق منی بجٹ تیار کر لیا۔ منی بجٹ کا مسودہ وزارت قانون کو بھجوا دیا گیا ہے۔ 360 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ امپورٹڈ لگژری آئٹم پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی جائے گی۔ امپورٹڈ میک اپ کا سامان، امپورٹ کپڑے، جوتے اور پرفیوم سمیت کئی اشیاء مہنگی کرنے کی تجویز ہے۔ مقامی طور پر تیار ہونے والی اشیاء پر بھی سیل ٹیکس 12 سے بڑھا کر 17% کیا جائے گا۔ کیا یہ وہ تبدیلی ہے جس کا تباہی سرکار نے وعدہ کیا تھا؟ پاکستان IMF کی ڈکٹیشن پر کیوں چل رہا ہے؟ سینیٹر شہری رحمان نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہتی ہیں کہ حکومت 600 ارب روپے کا منی بجٹ بم گرانے جا رہی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ، اخراجات میں کٹوتیوں اور ٹیکس چھوٹ میں کمی کی وجہ سے بے روزگاری اور افراط زر میں اضافہ ہو گیا۔ عوام کو آگے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران صاحب کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھانا ہی افسوسناک ہے۔ مریم اورنگزیب نے تبدیلی سرکار پر نشانے پر رکھ لیا۔ کہتی ہیں کہ اپوزیشن نے کبھی کسی سیکیورٹی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ عمران خان کے تکبر، انا، ضد نے انہیں کسی قومی مشاورت کا حصہ بننے نہیں دیا۔ تین ماہ سے پنجاب میں کوئی وزیر خوراک نہیں۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری کا انکشاف۔ کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا وزیر خوراک سے صوبہ محروم ہے۔ پنجاب کے عوام اس وقت سب سے زیادہ تبدیلی سرکار کو بھگت رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ایوب خان آفریدی کی ملاقات۔ اسپین کے ساتھ دوہری شہریت اور پاکستانی نیاز کارڈ کے بغیر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ویزے کے اجراء سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کو نظام مؤثر اور فعال بنانے کی ہدایت۔
पंजाब के नए बल्दियाती कानून पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में मामलात तय पा गए। दोनों जमातों के दरमियान कई मामलात पर इत्तेफाक हो गया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा है बरतानिया। बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर लिंडसे होली से मुलाकात। अफगानिस्तान के खिते की सूरत हाल और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर बातचीत की गई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पीकर लिंडसे होली को अफगान अमन बारे पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। कोरोना के बाद में मुसलसल कमी। मुल्क में कोरोना मसबत केसेस की शरह 0.84% रही। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 8 अमवात। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,745 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 391 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,46,022 हो गई। ओमिक्रॉन का खदशा। सिंध हुकूमत का गुज़श्ता एक हफ्ते में जनूबी अफ्रीका से आने वाले तमाम मुसाफिरों के टेस्ट करने का फैसला। महकमा सेहत ने FIA से मुसाफिरों की तफसीलात देने की दरख्वास्त कर दी। तमाम मुसाफिर और उनके राब्ते में आने वालों के टेस्ट भी किए जाएंगे। टेस्ट मस्बत आने पर नमूनों की तफसीली जांच की जाएगी। बागों का शहर लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1। आलूदगी में दिल्ली का दूसरा, कराची 13वां नंबर। लाहौर में एक दिन गुजारना 10 सिगरेट फूकने के मुतरादिफ। फजाई आलूदगी का मतलब क़ब्ल अज़ वक्त मौत की सजा। इस मौके पाकिस्तानियों की उम्र 4 साल कम करने लगी। पाक वेस्ट इंडीज होम सीरीज के लिए 100% शायकीन स्टेडियम को जाने की इजाजत मिल गई। एम्पायरिंग की जिम्मेदारी अलीमदार, एहसन रजा, आसिफ याकूब के सबूत। मैच के दौरान 800 SSU कमांडो समेत 1500 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी फराहम सरंजाम देंगे। एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तान को जापान के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर हो गया। जापान ने पहली बार किसी आलमी स्क्वैश मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लिवरपूल की जानिब से मोहम्मद सलाह ने 2 गोल स्कोर किए, जबकि साउथहैम्पटन और लीस्टर सिटी का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। लीग में चेल्सी पहले, मैनचेस्टर सिटी दूसरे और लिवरपूल तीसरे नंबर पर है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नॉर्वेजियन रनर कार्स्टन वारहोम साल 2021 के बेहतरीन एथलीट का अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए। विमेन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 मरतबा गोल्ड मेडल जीतने वाली जमैकन खिलाड़ी एलन थॉम्सन के नाम रहा। I love you, and nothing could possibly be more important. Come on, today is the big day. और आ गया वो शाहकार जिसका था बेसब्री से इंतजार। एक्शन सीरीज मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज। सीरीज को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। ट्विटर पर भी मनी हाइस्ट का राज टॉप ट्रेंड बन गया।